مقام ذکر کمالات رومی و عطار، کہتے ہیں یہ ذکر کے جو اگر بات دیکھنا ہے تو رومی کا کلام دیکھو، اور عطار فرید الدین عطار بہت ہی مشہور عالم تھے اپنے وقت کے۔ مقام فکر مقالات ابو علی سینا، اگر تباہی دیکھنا ہے تو ابو علی سینا کے مقالات پڑھو آپ، وہ حکمت کی جو تباہی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مقام فکر، حکمت ہے پیمائش زمان و مکان، ہماری لمٹ یہی ہے، ہماری جو لمٹ ہے، ہماری علم کی جو انتہا یہی ہے کہ ہم میجر کر دیتے ہیں، پیمائش کر دیتے ہیں، یہ 6 فٹ کا ہے، یہ 15 فٹ کا ہے، یہ 12 فٹ کا ہے، ہماری معلومات اتنی ہیں۔ لیکن مقام ذکر سبحان ربی الاعلیٰ، لمٹلیس۔ تو وہی بتا رہے ہیں حکیمی نا مسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہان، یہ کلیمی کی بات کر رہے ہیں لوگ۔ حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا، اور بار بار یہ علم کی تشنگی اتنی تھی ان کی کہ بار بار اللہ سے مانگتے تھے قل رب زدنی علما، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کلیمی جو ہے، جب اب آدمی کھڑے رہ جاتا تو وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، تو خیالات کی فکر کی دنیا سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آ جاتا۔ پھر کلیمی کی جب بات ہوتی ہے نا، تو علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، حضرت رومی سے صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ حکیم جو ہے نا سر جھکا لے کے اپنے جیب کی طرف دیکھتے ہوئے خیالات کی دنیا میں مست پڑا ہوا ہے انہیں، اور ایک کلیم جب اٹھتا ہے تو اپنا سر کو جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں لے کے پھرتے رہتا ہے کہ میں جان دے دوں گا اللہ کے راستے میں۔ خیالات وغیرہ کچھ آتے نہیں ہیں۔ اور ایک چیز بتا دیتا ہوں میں، غریبوں کے پاس یہ بہت زیادہ ہے، یہ کلیمی جو ہے نا غریبوں کے پاس ہے، جان آج بھی غریبی دیتا ہے اپنے حضور کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ۔ تو یہ چیز یاد رکھیے۔ تجھے گر فخر و شاہی کا بتاتا ہوں، علامہ بتائیں، میں تیرے کو راز بتاتا ہوں کہ بادشاہی کیا چیز ہوتی ہے، اور فخر جو کہ کنٹینٹ ہونا آدمی، توکل اللہ کے اوپر کیا چیز ہے، دونوں میں وہ بتاتا ہوں میں تجھے۔ غریبی میں نگہبانی خودی کی، اللہ جب آپ کو غریب بنا دیتا ہے تو پرائڈ کو رکھیں، بھوکے مر جائیں بہرحال کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بادشاہی کو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہی دے دیتا اس میں۔ جب آپ کسی کے امیدوار نہیں رہتے تو آپ کسی کی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو دنیا میں جو ہے نا آپ اس کو کیئر ہی نہیں کرتے۔ استغنا کہتے ہیں، علامہ جو الفاظ ہے استغنا کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، لاپرواہ، کیئر فری، آئی ڈونٹ کیئر۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے پاس پیسہ، اس کے پاس مرسیڈیز ہے، اس کے پاس محل ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، اللہ جو بھی دیا میں اس پہ خوش ہوں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو ویسے آدمی کو آپ اپنے بس میں نہیں کر سکتے، بادشاہ رہتا ہو، اپنا بادشاہ بن جاتا ہو انشاءاللہ۔ اچھا، اور جو ہے نا کچھ اشعار دیکھیے علامہ اقبال کے، اسی سے موضوع میں بتا دیتا ہوں تاکہ سن لیجیے آپ۔ نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، علامہ اقبال کہتے ہیں، شعر سنیے، نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، بادشاہی میں اور ایک غربت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کہتے ہیں فخر میں۔ وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی دونوں طرف چل رہی ہے۔ وہ تلوار سے لڑا ہے بادشاہ، یہ نگاہ سے لڑا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، انسانوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بھائی ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیا کوئی، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سمجھے آپ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں حضور کی محفل میں، غم سے چہرہ ان کا ڈوبا ہوا ہے۔ سرکار کی ایک عادت تھی کہ جیسے ہی آتے تھے ایک نظر ڈال دیتے تھے، اپنے اصحاب کو دیکھ بھانپ لیتے تھے کہ بھئی آج کون کس حالت میں ہے۔ تو دیکھ لیے کہ ابو ہریرہ آج ذرا غمزدہ ہیں، کیا بات ہے؟ تو پوچھے ابو ہریرہ کیا بات ہے، آج تم بہت غمزدہ نظر آتے ہو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں کافرہ ہے، وہ بہت ہی ظلم کرتی ہے میرے ساتھ، اور کل تو انتہا کر دی اس نے کہ آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی، آپ اس کے لیے دعا کیجیے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کہتے ہیں چلو
ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ دو. ایسا ہاتھ ایسا یہاں سے 1 انچ اوپر نہیں آیا ابھی. ابو ہریرہ اٹھ کے بھاگ گئے. ارے ٹھہرو بھائی، ارے تو دعا کریں. نہیں، مجھے معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھ جانے کے بعد کون سا آسمان ہے جو روک سکتا ہے اس کو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہاتھ پہلے اٹھتے ہیں یا میری ماں مسلمان پہلے ہوتی ہے. گھر پہ پہنچتے ہیں، دروازہ لاک ہے، پانی نہانے کی آواز، یعنی پانی کی آواز آ رہی ہے، کھٹکھٹانا شروع کرے تو بولتے ہیں کہ ٹھہر جا 2 منٹ ٹھہر جا، میں شاور لے رہی ہوں. اماں ٹھہرے رہے باہر. دروازہ کھلا، چلو حضور کے پاس میں ایمان لینے کے لیے تیار ہوں. میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کو لوگ پوچھے تم کیوں بھاگے جا رہا؟ معلوم بولے مجھے تو معلوم ہے وہ ہاتھ جب 1 انچ بھی اٹھ گیا تو وہ تو رکنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو ہونے والا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے وہ ہاتھ اٹھتے ہیں یا پہلے میری ماں مسلمان ہوتی ہے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون سی چیز پہلے ہوتی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سمجھا؟ اچھا، نہ تخت و تاج نہ وہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ وہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. وہ جو آپ کا دل لرزا دیتا نا. حکومت جو ہوتی دلوں پہ ہوتی. حکومت کبھی بھی جسم پہ نہیں ہو سکتی.